من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھی گئی۔ کل آپ کے درس میں گزر چکا ہے کہ مشرکین اتنے بڑے ڈھیٹ اور بے غیرت ہیں کہ دنیا میں جو جھوٹ بولتے ہی بولتے تھے، ان کو ذرہ برابر بھی اللہ پاک کا لحاظ خیال نہیں ہوگا، اور بارگاہ رب العزت میں بھی یہ جھوٹ بول دیں گے۔ کیا جھوٹ بولیں گے؟ کہ ہم مشرک نہیں تھے، لیکن کہنے سے ان کے کچھ جی اللہ پاک ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ پھر ایسی حالت میں وہ تمنا کیا کریں گے؟ اے اللہ کہ کاش کہ ہم یا لیتنی کنتو، اے کاش کہ ہم مٹی کے پیوند ہوتے، خاک میں مل جاتے اور ہمارا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا۔ آج اب کی جو آیتیں آئی ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو سفیان ابن حرب، ابو جہل ابن ہشام، ولید ابن مغیرہ، نضر ابن حارث، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، حارث ابن عامر، یہ اتنے سارے بدبخت، عجیب بات ہے دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نیک لوگوں کا دوست جی بدماش ہوتا ہے، نیک ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی دوست کو چیک کرنا ہو کہ یہ کیسا ہے تو دیکھو اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک، ہاں اگر ساتھی اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی اچھا ہے، اور سنگت سوسائٹی اگر ڈرنکر کی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی بڑا بھینکر ہے جی، چپکے چپکے یہ بھی کش لگاتا ہوگا جی، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، اور راضی رہے شیطان بھی، ناراض نہ ہو رحمان بھی، شیطان بھی خوش رہے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال یہ سب کے سب بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور قرآن سننے لگے، لیکن ان کا سننا قرآن کو ہدایت کی نیت سے، اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے نظر سے کہا ابو قتیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بطور تمسخر کے، مذاق کے، ساتھی نے اس سے کہا کہ یہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نظر نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم قرآن پڑھتے تھے، سنا رہے تھے، زبان ہلا رہا ہے اور پرانے لوگوں کی کچھ داستانیں اس طرح کہہ رہا ہے جس طرح گزشتہ لوگوں کے قصے تم لوگوں سے میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی قصے کہانیاں لمبی لمبی سناتا تھا۔ ہم بچے تھے چھوٹے سے گاؤں میں، تو پڑھ وڑھ کر کے جب مکتب سے آتے تھے تو ایک بڑے میاں ہوتے تھے، ایسی ایسی کہانیاں سناتے تھے کہ انسان حیران رہ جائے، اور پرانے زمانے کی ایک ایک کہانی ایک ایک مہینہ تک سنائی مجھے انہوں نے۔ اب تو ایسے لوگ نہیں رہے جی، ایسی ایسی کہانیاں سناتے تھے۔ خیر تو اس نے کہا میں جس طرح تم لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا ہوں نا، الف لیلہ
1000 رات. الف ماتے یہ معلوم ہے کہانی آپ کو؟ جی ہاں دیکھی ہوئی یہ لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ الف لیلہ کا کیا 1000 رات میں ہوتا تھا. کوئی کہتے ہیں شہزادہ تھا جو رات میں دلہن کو قتل کر دیا کرتا تھا. نہیں پڑھا یار فلم تو آپ لوگوں نے دیکھی ہے. الف لیلہ 1000 رات. الف لیلہ کا مطلب نہیں ہے کہ لیلہ پیاری میری. الف لیلہ لیل بولتے رات کو وہ ہے الف لیل یا الف لیلہ 1000 رات. وہ شادی ہوتی شہزادہ صبح تک شہزادیوں کو دلہن کو قتل کر دیا کرتا تھا. لیکن تھا شہزادہ یہ اللہ آپ لوگ مجھے ایسا دیکھ رہے جیسے صحیح کہانی نہیں معلوم آپ لوگوں خالی فلم دیکھی ہوئی ہے. ایک تو واستغفر اللہ تو بیکار فلم دیکھی تم نے یاد. تو وہ شہزادی کو قتل کر دیا کرتا تھا دلہن کو. لیکن تھا شہزادہ جہاں پتہ لگے کہ حسین خوبصورت یہاں ہے پیغام دے دے انکار کوڑ کر سکتا تھا. ورنہ اب بیٹی پر مصیبت کیا تھی ماں باپ پر ہی آ جاتی. شادی ہو گئی. بالآخر ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے نہیں قتل کر سکے گا وہ میری شادی کر دو اس سے. چنانچہ آخری ایک لڑکی آئی ہے اس کے نکاح میں. دیکھو تم کہو مولوی صاحب قرآن کی تفسیر میں کیا سنا رہے یار عجیب بات ہے. افسوس کہ آپ لوگ فلم دیکھتے لیکن حقیقت سے نہ سنائے. جی تو ایک لڑکی آئی اس نے کہا کہ بادشاہ کے عقل ٹھکانے کر دوں گی میں شہزادے کی یہ مجھے قتل نہیں کر سکے گا. چنانچہ جیسے عروسہ کے پاس عروس آیا دلہن کے پاس دلہا سلام خبر خیریت کرنے کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت ہاتھ مجھے لگائیے گا. بعد میں ایک بہت عجیب واقعہ ہو گیا میرے ساتھ. تو اس نے کہا کیا؟ وہ اس نے کہانیاں شروع کر دی. کہانی میں اتنا مستغرق کر دیا شہزادے کو کہ رات بھر کہانی سنتا رہا اور صبح میں بے ہوش ہو کے بستر پہ پڑ گیا. پہلی رات گزر گئی اس کی بھی جان بچی. پھر دوسری رات جب آیا تو پھر اس نے کہا وہ کہانی مکمل کر دیتی ہوں بادشاہ سلامت. اس نے کہا سناؤ یار. پھر سنتے 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 نیند سے نڈھال ہو کے پھر یہاں تک کہ 1000 رات اس نے کہانی سنائی اور قتل سے خود کو بچا لیا اس نے. وہ ہے الف لیلہ. پتہ نہیں یار کیسے آپ لوگ ہیں یار بے مطلب کی فلمیں دیکھتے ہیں. یہ نہیں معلوم تھا آپ لوگ. دیکھو تو واسطہ مخدوم بھائی آپ کو نہیں معلوم. توبہ توبہ انا للہ و انا الیہ. مرزا بھائی آپ کو بھی نہیں پتا. دیکھو تو مجھے 1000 سنانا پڑے گا کہانی. نہیں بھائی توبہ استغفر اللہ میں تو قرآن سنا رہا. تو میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگ تو اس کا مطلب بے مطلب کی فلمیں آپ لوگ دیکھتے ہیں. وہ الگ چیز ہے لیلہ الگ چیز ہے. یہ الف لیلہ الف لیلہ کی جو کہانی ہے وہ 1000 رات اس دلہن نے اپنے جسم کو ٹچ نہیں کرنے دیا شہزادے کو. اب پورے 1000 رات 1000 رات کتنے دن ہو گئے؟ 3 سال تک وہ مسلسل ایسی کہانی میں محو کر دیتی تھی اس کو کہ شہزادہ آخر رات میں جا کے نیند سے نڈھال ہو کے سو جاتا تھا اس کی جان بچ جاتی تھی. لو اچھا بابا تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی کہانیاں استغفر اللہ ابو پڑھ لیجیے. اچھا بابا نظر اقوام پارینہ کے قصے اور افسانے بہت زیادہ بیان کرتا تھا. ابو سفیان بولا میرے خیال میں تو بعض باتیں سچ کہتا ہے. ابو سفیان بولا کہ بعض باتیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. ابو جہل بولا ہرگز نہیں. یہ بڑا دشمن ہے. کہا ہرگز نہیں تم ایسا اقرار نہ کرو. کہا حقیقت کا بھی اقرار. بعض روایات میں آیا کہ ابو جہل نے کہا اس سے تو ہمارے لیے موت آسان ہے. ابھی قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ موت کی بات کہی. یہ اسی مردود نے کہا تھا. کیا کہا تھا ابو جہل نے کہ اس کا کلام سننے سے بہتر یہ ہے یا اس کے کلام کی صداقت کو اقرار کر لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ میری موت آ جائے. اس لیے اللہ نے اسی لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے دیکھ لیجیے. 2 چیز ہے دوستوں. کوشچن بعد میں کر لیجیے گا درس کے بعد. ہاں ہاں تو بعد میں کیا تھا تو کیا ہوا؟ تو کفر کے زمانے کی بدبختی ہے نا. یہ بات جب ہوتی ہے کفر کی طرف انتساب ہو گئے تو ادھر کی بات آئے گی ادھر کی بات نہیں آئے گی. اچھا بابا پہلے بھی بتا چکا ہوں دوستو
اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دو صلاحیت دی. میری آنکھ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے جی، لیکن میں مستقل ایک زمانے تک آنکھ کو بند رکھوں تو آنکھ کی قوت باصرہ دیکھنے والی صلاحیت ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر لوگ آج کل آپ کو کیا کراتے؟ بہت سارے پین کے لیے ایکسرسائز. کیا مطلب؟ کہ اس اعضا کو جتنا موومنٹ ہونا چاہیے ریگولر ایک فطرتی نظام کے تحت اس میں کمی آ گئی ہے، اس لیے بولتے چونکہ ہر وقت بندہ کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے تو کمر میں درد، ہاتھ میں درد، یہ درد، تو ڈاکٹر بولتے ایکسرسائز کرو تاکہ اس کی قوت بحال رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح انسان جب حق کو سنتا ہے اور حق کو سننے کے بعد نہیں ماننے کا جب جذبہ رکھتا ہے تو پھر ایک وقت آتا کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر بندہ اپنی فطرت کو اس کے نارمل حالات پر چھوڑ دے تو بالآخر ایک نہ ایک دن حق ضرور گھر کر جائے گا. حق ضرور. تو اب یہ لوگ قرآن پاک جو سننے آئے تھے تو وہ سننا ان کا اعتراض کے لیے تھا کہ اس میں کون سی کمی پاتا ہوں میں اس پر اعتراض کروں گا. مثلا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر قرآن نازل ہوا، پہلے بتا چکا ہوں جہاں درس میں گزرا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام العصیر کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ ثم الجحیم صلوہ. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ زقوم کا ایک درخت ہے. زقوم کا وہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم کے بیچ وادی میں یہ درخت ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابو جہل آئے، دوسرے آئے، انہوں نے کہا ہو یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج ایک عجیب بات کہہ دی. ارے تم نے کبھی کوئی دیکھا ہے جہنم میں بھی کوئی درخت ہوتا ہے؟ اور اعتراض کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت نازل کی قرآن میں کہ ان شجرۃ الزقوم فی سواء الجحیم. تم اعتراض کرتے ہو وہ جو بیچے بیچ جہنم میں اگے گی. کانہ رؤوس الشیاطین، وہ ایسے ہوگا جیسے شیطان کا سر. سانپ دیکھا آپ نے؟ سانپ کی طرح یہ درخت ہوگا. آج تو خیر دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی آگ، جہاں آتش پرستی ہوتی ہے، آتش پرستوں کے ملک میں جائیے، کہتے ہیں کہ 1000 سال سے جہاں آگ جل رہی ہے، یہ نہیں ہوتا سرطان، کیکڑا، کیکڑے کے اتنے بڑے جانور آج بھی آگ میں موجود ہیں. اور آگ جتنی تیز ہوتی ہے اتنے صحت مند ہوتے ہیں. وہ جہاں آگ کم ہونے لگی وہ کیکڑے کو ملیریا پکڑ لیتا اور بیمار ہو جاتے ہیں. آگ جلی پھر تندرست ہو جاتے ہیں. جی درخت کی جڑوں میں آخر آج درخت اگ رہے ہیں پانی سمندروں کی جڑوں میں. بھائی عجائبات کو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، لیکن اب دنیا انکشاف کر رہی ہے کہ درخت سمندر کی تہوں میں بھی کھجور کے اتنے بڑے درخت اور پھل لگتے ہیں ان میں. جی ان میں کیا لگتے ہیں؟ پھل لگتے ہیں. آخر پانی کے اندر مچھلی رہتی کہ نہیں رہتی ہے؟ جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سننے کی غرض سے قرآن نہیں آتے تھے، اعتراض کی غرض سے آتے تھے. اس لیے ان سے ہدایت سلب ہو گئی. ان سے ہدایت، اس نے ہم کو قرآن نے ایک دعوت دے دیا. کہا دیکھو حق بات جب کبھی بھی آئے، کسی کی طرف سے آئے تو انکار کا جذبہ مت رکھو، بلکہ حق کے سامنے سرنگو ہونے کا جذبہ رکھو گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی رہے گی اور تم ہمیشہ حق کو قبول کرتے رہو گے. لیکن اگر تم نے طے کر لیا
کہ مجھے تو بات مان کر کے تو کہا اس سے نقصان کسی کا نہیں، تمہارا اپنا ہوگا. تمہارے اندر جو جذبہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت تمہاری ختم ہو جائے گی، وہ صلاحیت تمہاری ختم ہو جائے گی. میں نے 2 دن پہلے ہی دلائل کے دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت تو جنات نے دی ہے. اب میں نے ایک دفعہ جذبات میں کہہ دیا تھا آپ کو کہ غلام احمد قادیانی مردود نے رسالت ختم نبوت کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوا؟ کہا تھا اس مسجد میں نے ابلیس لعین نے نبی اکرم کو خاتم المرسلین تسلیم کیا. آپ دیکھیے وہی جس دن سے شیطان کا آسمان پہ جانا بند ہوا اس دن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی رسالت کو تسلیم کر لیا. تو وہ مردود تسلیم کرے نہ کرے ابلیس نے تسلیم کر لیا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انسان جب حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے 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 اس کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے دوستو؟ مسخ ہو جاتی ہے. جیسے کہ چمگادڑ کو دن کی روشنی میں اندھیرا اور رات کی ظلمت میں روشنی. اور ایک اور بھی پرندہ ہے اس کو بولتے بوم، بوم بولتے نہیں بولتے، الو، الو سمجھ گئے. اردو میں کسی کو الو بولتے تو الو نہیں بولتے صادق، بولتے بے دال کا بودم. بودم میں سے دال نکال دو تو کیا بچے گا؟ بوم. یہ بھول بھلیا ہے، تم لوگ اردو نہیں پڑھے. بولتے یہ آدمی بے دال کا بودم ہے. کیا مطلب؟ بوم ہے. بوم مطلب الو ہے. کیا مطلب؟ اس کو حق بات پسند نہیں ہے، حقیقت اس کو اچھی نہیں لگتی، روشنی اس کو. کسی بھی الو کو دیکھا دن میں نکلتے ہوئے؟ الو دن میں نکلتا ہے؟ کب نکلتا ہے؟ رات میں نکلتا ہے. تو ایمان تو دن میں نکلتا ہے اور کفر رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کو قبول نہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی ضمیر مر چکی ہے، اس کی ضمیر مر چکی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب حتی اذا جاؤک یجادلونک، اور پھر جب وہ قرآن سنتے ہیں ان پر عذاب کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ سے کیا کرنے آ جاتے ہیں؟ لڑنے لگتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ خود بھی ہدایت پہ نہیں آتے، اور اگر کوئی ہدایت کی طرف چلتا ہے تو اس کو خود قرآن نہیں سنتے. اور کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، ارے خبردار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں نا اس کو نہ سننا. کیوں؟ اگر تم نے سن لیا تو جس نے سنا وہ انہی کا ہو گیا، جس نے لعلکم تغلبون. قرآن اگر سن لو گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے، انہی کے ہو کر کے. اللہ کہہ رہے کہ ان کا مرض متعدی تھا. اللہ فرما رہا ہے یہ کسی کا نقصان، کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس آیت کے ضمن میں سن لیجئے، یہ مشرکین جن کا ابھی میں نے نام لیا ہے یہ سب ایک دن آئے چاچا ابو طالب، نبی اکرم کے چچا کون ہیں؟ حضرت علی کے والد. بزرگ بہت احترام کرتے، خواجہ ابو طالب بولتے. جی ایمان نہیں لائے. سنیے کیا کہا. جمع ہوئے اور درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیجیے. کہا یہ جو ہے نا آپ کا بھتیجا، اس کو ہمارے سپرد کر دیجیے، اور اس کے بدلے میں ہمارے کسی حسین ترین جوان کو لے لیجیے.
دیکھو سودا کر رہے ابو طالب سے. آج کا دور ہوتا نا، آج کا دور ہوتا تو مسلمان کا سودا کر کے ڈالر لے لیتا. ہاں سچی، ہاں اللہ تعالیٰ ایمان بچائے، اللہ ہم کو بھی بچائے، تم کو بھی بچائے. آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، بہت مادی دور آ گیا ہے. بھائی کو بھائی قتل کروا دیتا ہے پیسے لے کر. اچھا بابا، تو خواجہ ابو طالب کے پاس آئے، کہا ہم میں جو مکے میں سب سے خوبصورت نوجوان ہو، اس کے بدلے تم لے لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو. کیوں کر دو؟ ابو طالب نے جواب دیا، تم نے یہ انصاف کی بات نہیں کہی. سنیے کیا بات کہی. میں کو اپنا بچہ تم کو دے دوں کہ تم اس کو قتل کر دو اور تمہارے بچہ کی میں پرورش کروں؟ کہا بے وقوف، عقل ماری گئی تمہاری. اپنا بچہ دے دوں اور تم اس کو قتل کر دو اور بیگانے کے بچے کو میں پالوں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب سنیے ایک دوسری روایت. اللہ اکبر. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو اللہ پاک جہنم میں سزا، صرف جہنم کی ان کو چپل نہیں بابا، جوتی. بڑے چپل والے آ گئے ہو. جوتی پہنائیں گے جس سے گرمی سے ان کے دماغ کھولیں گے. سنیے روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی. ابو طالب نے کہا اگر قریش کے آر دلانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. بھتیجے سے کیا کہا کہ تانا کا خوف ہے کہ میری قوم مجھے تانے دے گی، ورنہ بیٹا میں تیری بات مان کے تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا. پھر بھی جب تک زندہ ہوں دشمنوں کو تمہاری طرف سے دفع کرتا رہوں گا. کہا ایک بھی کافر و مشرک کو تیرے قریب آنے. چنانچہ یہی ہوا. جب تک زندہ تھے ابو طالب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اکرم کو. سنیے ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے سلسلے میں پھر شعر کہے. بڑی پیاری بات کی. میرے قبر میں دفن ہونے تک یہ لوگ اپنے جتھوں کے ساتھ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. کہا جب تک میں مر نہیں جاتا اس وقت تک سارے کافر تم تک نہیں پہنچ سکیں. اچھا بابا، آپ علل اعلان اپنا کام کریں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. کہا اسلام کا کام کرو، پھیلاؤ، اس راستے میں کوئی رکاوٹ تیرے لیے نہیں ہوگی. کتنی پیاری بات کہی ہے. اور اپنے کام سے آپ خوش اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کرو. آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ سچے اور امین ہیں. بھتیجا کو کہہ رہے ہیں کہ سچے اور امین ہیں اور ایسا دین پیش کر رہے ہیں جو سب لوگوں کے مذہب سے اچھا ہے، مگر مجھے ملامت کا اندیشہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر لوگوں کے ملامت کرنے اور آر دلانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے علل اعلان کلمہ اسلام کو قبول کرنے والا پاتے. لہذا ایمان نہیں لائے. آخری وقت میں ہے، نبی اکرم آ گئے صلی اللہ، اور آپ نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. بس جی میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں اللہ کے نزدیک شہادت دے دوں گا کہ چچا نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن آپ سب کھڑے تھے، ابو جہل ابو لہب سب کھڑے تھے. کبھی آپ کو دیکھتے کبھی ان کو دیکھتے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت آپ نے چاہا بھی تو یہی ابو جہل ابو لہب بدبختوں نے کہا ہو لگتا ہے بھتیجے کے چکر میں آ گیا. ارے مرتے وقت بھتیجا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، خاندان کو رسوا کر رہا ہے. لے شیطان مسلط ہو گیا اور ایمان نہیں لائے، جان پرواز کر گئی. نبی اکرم کو بڑا غم ہوا، بڑا غم. قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی
باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف. کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیجیے گا، اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نڈھال ہو گئے. پھر قرآن آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ہدایت تو اللہ جس کو چاہے گا دے گا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے لوگوں ہم لوگوں ہیں. اللہ نے لا الہ الا اللہ کے لیے ہم لوگوں کو چن لیا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. ترجمہ دیکھیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں پر بوجھ. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لاویں. تمام نشانیاں اللہ پاک دکھلا دے پھر بھی ایمان نہ لاویں ان پر. یہاں حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی. اللہ کیا کہتے ہیں کافر لوگ کہ نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی. وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے ہیں، يَنْحَوْنَ عَنْهُ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. یہ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے. اور ما یشعرون، اور نہیں سمجھتے. لیکن جب سمجھ آئے گی تو پھر نفع نہیں ہوگا، سمجھ آئے گی کل. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، دوزخ پر کھڑے کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اللہ جو ہم نے درس دیا اس کا ثواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخش دیجیے. اے اللہ آج تک ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، صاحب قرآن کو نہیں یاد رکھا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور قبول کر لیجیے. اخلاص کی دولت دے دیجیے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہمارے اس عمل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے والدین کے درجات کو بلند کر دیجیے. بھائی آپ لوگ بھی اپنے اپنے ابو امی کو روزانہ یاد کیا کیجیے، اب مجھے بھی یاد دلا دیا کیجیے. ان کا بڑا حق ہے بابا، بڑا حق ہے ہمارے ابو کا، ہمارے امی کا. ہمارے وجود کا ذریعہ ظاہری وہی ہے، خالق تو اللہ ہیں پر ذریعہ وہی ہے. اے اللہ میرے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دے. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں جن کے ابو امی جا چکے ان کی بھی درجات کو بلند کر دے. اے اللہ میرے ماں باپ کے روح کو ہم سے خوش کر دیجیے. اے اللہ قرآن کے جتنے حروف ہیں اس حروف کے بقدر نبی اکرم پر صلاۃ و سلام بھیج دیجیے. اے اللہ قرآن کے حروف کے برابر، قرآن کے نقطے کے برابر، قرآن کے زبر زیر پیش کے برابر، جزم اور تشدید کے برابر اتنی تعداد میں ہمارے نبی کو میری طرف سے صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر دیجیے. اے اللہ اور اخلاص کے ساتھ ہمارے لیے قبول کر دیجیے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.